وہ تو جس بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، وہ بیس اللہ کی مشیت میں مدینہ منورہ کو بننا تھا. وہاں جا کر اپنی اس تحریک کو، اپنی اس موومنٹ کو، اپنی جد و جہد کو، اقامت دین کی جو وہ جد و جہد ہے، اسے اب اگلے مرحلے میں لانا. صرف 6 مہینے حضور نے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کے، مواخات بین المہاجرین والانصار. نمبر 2 مسجد نبوی کی تعمیر. نمبر 3 یہود کے ساتھ معاہدے. 7ویں مہینے آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. اگرچہ اس میں گئے صرف مہاجرین، انصار نہیں. اس کی ایک وجہ تھی. انصار نے جب درخواست کی تھی کہ حضور آپ تشریف لے آئیے مدینے، تو الفاظ یہ کہے تھے کہ ہم آپ اگر مدینے پر حملہ کریں گے یہ مکے والے، تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. اور مدینے پہ حملہ بھی ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو حضور اقدام کر رہے ہیں نا. لہذا بہت اہم ہے یہ بات. یہ تمام سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، لیکن ان کے بٹوین دی لائنز کہ یہ ایک انقلابی عمل کا تقاضا تھا کہ اس وقت یہ ہوتا. بس یہ سمجھنے کی بات ہے. حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ میں آپ کو فلسفہ سیرت آج پڑھا رہا ہوں. آپ اس کو سامنے رکھیے گا اور پھر سیرت کا مطالعہ کیجیے. واقعات تو وہی ہیں. 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے پہلے. بعض میں حضور خود بھی تشریف لے گئے، بعض میں آپ نہیں تشریف لے گئے، آپ نے ایک دستہ بھیج دیا. ان سے آپ نے کیا کیا؟ یہ اقدام ہے. کیا کیا؟ 2 کام میں بتا چکا ہوں. پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اور اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. آپ ایک مہم پر تشریف لے گئے، کچھ عرصے ایک علاقے میں رہے، وہاں کے قبیلے کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، ان سے معاہدہ کر لیا، انہیں حلیف بنا لیا. یا تو پہلے وہ حلیف تھے قریش کے، تو اب حلیف قریش کے بھی ہو گئے اور حضور کے بھی ہو گئے، نیوٹرل تو ہو گئے نا. یا یہ کہ ان کا ادھر سے معاہدہ ٹوٹ گیا، ادھر حضور کے ساتھ ہی ہو گئے، تو قریش کی طاقت سکڑ رہی ہے کہ نہیں. یہی ہے پولیٹیکل آئسولیشن کی اصطلاح. اکیلے کر دو دشمن کو. نمبر 2 ان کی ساری جو معیشت کا دار و مدار تھا تجارت پر، کاروان روٹس، رحلت الشتاء والصیف لإلاف قریش إلافهم رحلت الشتاء والصیف. شام کی طرف راستہ جا رہا ہے تو بدر کے پاس سے گزر کر، بدر مکے سے 200 میل اور مدینے سے کل 80 میل. مدینے والوں کے لیے آسان ہے کہ نہیں انٹرسپٹ کرنا؟ اور یہ تو قریب تھا. حضور نے ایک دستہ بھیجا کہاں؟ وادی نخلا میں. نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان. یہ تو ذہن میں ہوگا طائف جنوب میں ہے مکے کے، اور مدینہ شمال میں ہے. ایبسولیوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن. بات صرف قرب کی نہیں ہے، 300 میل کے فاصلے پر بھی ایک دستہ بھیجا ہے. اور انسٹرکشن کیا تھی؟ سٹے ایٹ نخلا، وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کو اپنی نگاہ میں رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھی. اور جدید اصطلاحات کے حوالے سے بات آسان ہو رہی ہے. یہ ہے اقدام، یہ ہے دکھتی رگ کو چھیڑنا. اس کے نتیجے میں میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، سانپ بل سے باہر آیا. 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکلا. میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، یہ شاید کہیں اور آپ کو نہ ملے. دیکھیے یہ جان لیجئے، انگریزی دور میں ہم نے سیرت کو بھی مسخ کیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ واقعات کو مسخ نہیں کیا، بٹوین دی لائنز جو کچھ تھا اس کو مسخ کیا. ہم پر اعتراض ہوتا تھا یہ مسلمان بڑی خونی قوم ہے، انہوں نے جہاد کیا، اسلام انہوں نے تلوار سے پھیلایا. ہم ہاں جو نہیں بھائی نہیں، کیوں ایسی بات کرتے ہو، ہم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی.
اور ہم نے تلوار صرف مدافعت میں اٹھائی. یہ سارا کیا تھا؟ وہ اپولوجیٹک انداز. مدافعت کا کیا سوال؟ مسلمان کے جان میں جان اور وہ نظام باطل کو رہنے دے، اس کے ایمان کے منافی. افراد کو کبھی نہیں مجبور کیا جائے گا اور کبھی نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے عقیدے کو بدلیں، لیکن نظام اگر مسلمان کے جان میں جان ہو اور پھر نظام باطل کے غلبے کو برداشت کر لے تو منافق ہے. طاقت کی اور طاقت ہوتی کائے کے لیے؟ اگر ہو حق کا بول بالا کرو. طاقت حضور نے اقدام کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر حضور نے یہ اقدام نہ کیے ہوتے، حضور اگر مکے میں مدینے میں تشریف فرما رہتے، تربیت کرتے رہتے، وہی عمل جو مکے میں کر رہے تھے 12 برس یہاں بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اگر حضور کی طرف سے اقدام نہ ہوتا مکہ کبھی چڑھائی نہ کرتا. اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مکے میں جہاں جن کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں ہاکس، جن کے سر پر جنگ کا جنون ہوتا ہے، وہ بھی تھے. ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، نضر ابن حارث تھا. یہ کون تھے؟ یہ ہاکس تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں اب ہم جائیں اور محمد کو مدینے میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مکے میں ڈوز بھی تھیں، شریف لوگ بھی تھے. عتبہ ابن ربیعہ بھی تھا، حکیم بن حزام بھی تھے. یہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں حضرت خدیجہ کے کزن ہیں. پھوپھی اور ماموں زاد بہن بھائی کا رشتہ ہے آپس میں. جب شیب بنی ہاشم میں تھے حضور اور حضور کے اہل خانہ، تو کبھی راتوں کو تاریکی میں پورے پہاڑ پر چڑھ کر اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے تھے. شریف تھے کہ نہیں؟ مکے میں ابھی عباس بھی تھے کہ نہیں؟ جہاں ابو لہب تھا موجود وہاں عباس بھی تو تھے جو بعد میں ایمان لے آئے. تو وہاں وہ لوگ تھے. اور عتبہ ابن ربیعہ کی ایک بات بڑی اہم ہے جو تاریخ میں ریکارڈ پر موجود ہے. اس نے قریش کو یہ مشورہ دیا کہ اب میں اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، سمجھیے، محمد کو عرب کے حوالے کر دو. اگر تو محمد عرب پر غالب آ جائیں تو ہمارا نقصان نہیں ہے، قریشی کا غلبہ ہوگا نا. ذرا اس کے سیاسی تدبر کو داد دیجیے. محمد کون ہے؟ اپنا ہی آدمی ہے. اگر ان کو غلبہ ہو جاتا پورے عرب پر تو قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر عرب ختم کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہیں کرنا پڑے گا. کتنی گہری بات ہے. وہ بھی تھا موجود. جنگ کیوں ہوئی؟ ایک تو کفار کا آدمی مارا گیا اس دستے سے جو نخلا بھیجا گیا تھا. اتفاقاً مٹ بھیڑ ہو گئی، اللہ کو جو کرانا ہوتا ہے کروا لیتا. کفار کا آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، قافلہ لوٹ لیا انہوں نے اور وہ مال غنیمت لے کر پہنچ گئے مدینے. دوسرے ادھر جو قافلہ گیا ہوا تھا شام کی طرف، ابو سفیان کی سرکردگی میں ان کی SOS کال آ گئی کہ میرے آدمیوں کو خطرہ ہے، میرے قافلے کو محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کمک بھیجو. بس یہ تھا کہ جس سے وہ ہاکس کا پلڑا بھاری ہو گیا، ڈوز جو ہے وہ مجبور ہو گئے، لہذا 1000 کا لشکر نکل آیا. یہاں سے وہ فائنل فیز شروع ہو گیا. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں، یہ تاریخی حقیقتیں پڑھ لیجئے. این ایک رات پہلے بدر سے خبر آئی کہ ابو سفیان قافلہ لے کے نکل گئے. بہت ہوشیار آدمی تھے. ایک طرف انہوں نے وہ کمک کے لیے خط بھیجا، پیغامبر بھیجا، دوسری طرف راستہ بھی بدل دیا. خود بجائے اس بدر کے پاس سے ہو کے گزرنے کے وہ بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ہو کے نکل گئے. اطلاع پہنچی یہاں لشکر ہے. اب آتے ہیں وہی حکیم ابن حزام، کس کے پاس؟ عتبہ کے پاس. ڈوز ہے نا یہ کہ دیکھو عتبہ تمہاری بڑی حیثیت ہے، سپہ سالار کی حیثیت ہے تمہاری.
اور اس وقت خونریزی کو تم روک سکتے ہو. ہم آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ ہمارا بچ کے نکل گیا، اب رہ گیا حضرمی کا خون، وہ تمہارا حلیف تھا، تم اس کا خون بہا اپنی جیب سے دے دو، معاملہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اس خونریزی کو اب بھی روکا جا سکتا ہے. عتبہ نے کہا بالکل ٹھیک، صحیح ہے. دونوں چل کر گئے ابو جہل کے پاس. وہ اپنے تیر پھیلا کر درست کر رہا تھا اس وقت. جا کر اس سے بات کی. اس کے لیے تو یہ موقع تھا، میں کہہ رہا ہوں ہاکس کا سردار تھا وہ. اسے یقین تھا کہ ہم ختم کر دیں گے کل محمد کو اور اس کے آدمیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے، کیونکہ یقین تھا نا جیتیں گے ہم. 313 ہیں، تلواریں بھی چند ہیں ان کے پاس، چند. 2 گھوڑوں کا رسالہ، ہمارے پاس 100 گھوڑوں کا رسالہ. رسالہ فیصلہ کن ہوتا ہے. 100 ہارسز، ادھر 2، کوئی مقابلہ ہے؟ اسے یقین تھا کہ جیتیں گے، لہذا اس نے پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. یہ دوسری بات ہے، اللہ نے واقعی اسے یوم الفرقان بنا دیا. لیکن اس کے بعد جب آ کے انہوں نے کہا، اس نے ایسا تانا مارا ہے. عتبہ ابن ربیعہ کا بڑا بیٹا کے بڑے بیٹے حضرت حذیفہ، ابو حذیفہ، یہ ایمان لا چکے تھے، یہ حضور کے ساتھ تھے. ابو جہل نے تانا مارا. معلوم ہوتا ہے عتبہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی آ گئی، نمبر 1، اور نمبر 2 بلایا اس حضرمی کے بھائی کو جو مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں. دیکھو یہ تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ سامنے آ کر بھی بچ کر جا رہا ہے، یہ لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بعض لوگ واپس چلے گئے تھے وہاں سے قریش کے لشکر سے، اسی پلی پر کہ چونکہ ہم آئے تھے اس لیے وہ معاملہ ختم ہو چکا، ہم لڑنے کو تیار تھے. قریش کا کہ دو گھرانے غالباً ہیں جو نکل گئے تھے واپس. بہرحال عتبہ، یہ عرب کی اب نفسیات ہے، جب اسے تانا لگا ہے اس نے کہا کہ کل وقت بتائے گا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے. یہی وجہ ہے کہ اگلے دن پھر سب سے پہلے میدان میں کون آیا؟ عتبہ. اسے وہ اپنے ماتھے کا داغ دھونا تھا بزدلی کے تانے کا. عتبہ آیا اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ، بیٹے کو ولید، بڑے بیٹے سامنے تھے ابو حذیفہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر مبارزت ہوئی. حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ، حضرت علی کے ہاتھوں باقی دونوں، شیبہ بھی اور ولید بھی ختم ہوئے. ہاں حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہو گئے. بہرحال میں جو بتانا ہے وہ کیا ہے، یہ تھا اقدام کے نتیجے میں آرمڈ کانفلکٹ. یہ آرمڈ کانفلکٹ مسلح تصادم رہا 6 برس، اپس اینڈ ڈاؤنز. اپس میں سب سے پہلے بدر، 70 قرشی مارے گئے اور مسلمان 13 شہید ہوئے میدان میں آن دی اسپاٹ. 14ویں وہ عبیدہ ابن حارث جو زخمی ہو گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا مدینے واپسی میں. لیکن اگلے سال کیا ہوا؟ احد. یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسپلن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. 70 صحابہ شہید، حضور زخمی، دندان مبارک شہید، چہرہ مبارک لہو لہان. ایک بہت بڑی زک مسلمانوں کو اٹھانی پڑی. کس وجہ سے؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اے مسلمانوں تم ہمیں بلیم نہیں کر سکتے، اللہ نے تو اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. جنگ شروع ہوئی اور فتح ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، 3000 کا لشکر بھگدڑ. اب وہ غلطی ہوئی، وہ گھاٹی پر 50 تیر انداز. حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہاں سے ہرگز نہیں ٹلنا. حضرت جبیر کی سرکردگی میں
چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے اور ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہلنا۔ لیکن جب فتح ہو گئی، غلطی ہوئی، انڈسپلن۔ حضور کے حکم کے بارے میں تو میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ تعویل کی ہے انہوں نے، غلطی اس معنی میں نہیں تھی کہ حضور کے حکم کو جان بوجھ کر توڑا، اس لیے کہ حضور کے الفاظ تھے شکست کی کیفیت والے، یہاں ہو گئی تھی فتح۔ تو صحابہ کرام یہ جان لیجئے، اس لیے کہ منافقین وہاں کوئی نہیں تھا، منافقین جا چکے تھے احد سے پہلے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، یہاں کوئی منافق نہیں تھا، سب مومنین صادقین تھے، لہذا جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی۔ تعویل کیا ہوئی کہ حضور نے شکست کے بارے میں فرمایا تھا نا، یہاں تو فتح ہو گئی، لہذا حکم اپلائی نہیں کر رہا۔ البتہ خلاف ورزی ہوئی، کمانڈر بھی اگر یہ کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے تو بات اور تھی، وہاں جو کمانڈر ہے اس نے اجازت نہیں دی، وہ پکارتے رہ گئے کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو، مت جاؤ۔ تو آن دی اسپاٹ جو بھی ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے، جو آپ کا امیڈیٹ، جو آپ کا آفیسر ہے، اس کا حکم ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وہ جو کمانڈر تھے ان کی نافرمانی، یہ انڈسپلن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، تم ڈھیلے پڑے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، اس کی سزا ہے جو ہم نے دی۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں 35 صحابہ کی غلطی اگر تھی اور اس کی سزا 70 کی شہادت ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ڈسپلن کس شے کا نام ہے، تاکہ تمہیں اپنی خامیوں کا ابھی اندازہ ہو جائے، تمہیں معلوم ہو کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کنڈون کر سکتا تھا ان کی غلطی کو، معاف کر سکتا تھا، کوئی گزن نہ پہنچتا حضور کو، صحابہ کو۔ ایک غلطی ان گڈ فیتھ کی گئی تھی، لیکن سبق کیسے حاصل ہوتا کہ ڈسپلن کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال 6 سال میں وہ چھٹا فیز ختم ہوا۔ سن 8 ہجری میں رمضان مبارک اور پھر شوال میں، یعنی رمضان میں مکہ فتح ہوا، شوال میں حنین کا مارکہ ہو گیا، طائف کا محاصرہ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد پورے عرب میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کے بعد آپ نے اب بیرون عرب پھر جنگ موتا ہوئی، سفر تبوک۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلطنت روما سے ٹکراؤ، یہ ہے انقلاب محمدی کی اب بین الاقوامی سطح پر توسیع، جس کا آغاز کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس، جس کو کیری آن کیا پھر خلفائے راشدین نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی کا نام میں نے یہاں کیوں نہیں لیا؟ حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی وہ یہودی سازش سامنے آ گئی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں حضرت علی کا پورا دور خلافت باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گئی۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سازش ہی اتنی بھرپور تھی، اتنی کامیاب تھی، یہودی ذہن اس کی ذہانت کا شاہکار، کہ وہ سیلاب جو بڑھ رہا تھا اس شان کے ساتھ کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اس سیلاب کو انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کی قوت کو روک دیا۔ بہرحال یہ ہے میرا مطالعہ، یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ کار، یہ ہے اقامت دین کا طریق۔ اب دیکھیے اس میں
حالات کے مطابق اجتہاد کے بعض مراحل آئیں گے. دعوت کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اطاعت یا ڈسپلن میں عرض کر چکا ہوں کہ بیعت ہوگی. کوئی امیر، کوئی اب نبی نہیں، رسول نہیں. بیعت ہوگی، لیکن بیعت سمع و اطاعت فی المعروف، مطلق نہیں ہوگی، ان لمیٹڈ نہیں ہوگی. تربیت کا بھی وہی نظام لینا پڑے گا جو محمد رسول اللہ کا ہے. اس کے بعد جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ ایک ڈسپلنڈ فورس، ایک مناسب قوت مقدار کی حد تک تربیت یافتہ لوگوں کی موجود نہ ہو، صرف 3 کام کرنے ہیں: دعوت، تنظیم، تربیت. اور اس وقت تک، جب تک کہ وہ مناسب تعداد میں قوت وجود میں نہ آئے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، صبر محض، عدم تشدد، پیسیو ریزسٹنس، جھیلو اور برداشت کرو. ایک بات اب آتی ہے مسلمان ممالک میں، اور یہ ساری بات میں کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے. میں یہاں بھی اگر آتا ہوں، نوٹ کر لیجئے، اور امریکہ بھی اگر جاتا ہوں، تو مجھے حضرت مسیح کے الفاظ یاد آئے ہیں. ان کے یہ الفاظ، ان کی طرف منسوب الفاظ موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. میرا پاکستان سے باہر کا سفر ہوتا ہے پاکستان کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش. وہ امریکہ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے. گھر میں وہ ذمہ داریاں جو ہیں، وطن کی سرزمین پکار رہی ہے. آپ یہاں عیش اور آرام میں ہے، پیسے جمع کرنے کے چکر میں. یہ یاد دلانے کے لیے آیا. وہ کشتی ڈول رہی ہے. دین وہاں نہ آیا تو وہ ملک ہرگز باقی نہیں رہے گا، امکان ہی نہیں اس کا. اور آثار بہت خراب ہے. دین کیسے آ جائے گا؟ گھر بیٹھے آ جائے گا، انتخابات کے ذریعے آ جائے گا. بہت بڑا مغالطہ ہے یہ. مجھ سے سوال کیا گیا تھا، آج جواب دے رہا ہوں. جماعت اسلامی سے میں صرف اس بنیاد پر علیحدہ ہوں. انقلابی جماعت کے بجائے سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا تم نے. انتخابات کے عمل کے نتیجے میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جو نظام ملک میں قائم ہے اس کے لیے بہتر ہاتھ اگر فراہم کیے جا سکتے ہو تو کر دیے جائے. نظام نہیں بدلا جا سکتا. اس لیے کہ جو بھی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اسی کے مطابق ووٹ ملیں گے. ووٹ ملیں گے سرمایہ دار کو، ووٹ ملیں گے جاگیردار کو اور زمیندار کو. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آ کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا؟ نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے. اور اگر کوئی 2 4 6 8 10 آ بھی گئے، کہیں شہروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ آ جائیں، ان کی حیثیت کو ہے نہیں. وہ نظام وہی ہے. ہمارے ہاں الیکشن جب بھی ہوئے وہی لوگ آئے، چچا نہیں تو بھتیجا، ایک بھائی نہیں تو دوسرا بھائی، یا وہی اشخاص ان کے نام پر صرف لیبل بدلتے رہے. کبھی اس کے اوپر ریپبلکن پارٹی لکھا ہوا، کبھی وہ کنونشن لیگ ہے، کبھی پیپلز پارٹی ہے، کبھی وہ شورا شریف تھی، اور کبھی اب وہ الیکشن لڑ کے آ گئے. بیسک سٹرکچر وہی ہے، کیسے بدل جائے گا؟ اور بیسک سٹرکچر کو اس کے ذریعے آپ نہیں بدل سکتے، بہت بڑے مغالطے میں. لیکن یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نیک نیتی سے، وہ لگے رہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں خلوص کا اجر ملے گا، لازماً ملے. لیکن مجھے یہ بات آج نہیں، سن 57 نہیں، سن 56 میں نظر آ گئی تھی کہ یہ راستہ جو ہے اس سے کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی. وقت کا، صلاحیتوں کا، قوتوں کا ضیاع ہے. یہ وجہ ہے کہ وہاں سے علیحدگی ہوئی تھی. سوائے اس انقلابی عمل کے کوئی اور راستہ نہیں. صرف اس میں فرق اب کیا آئے گا؟ پیسیو ریزسٹنس بھی رہے گی، لیکن کیا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی؟ یہ ہے مسئلہ بڑا کروشل، بہت اہم. مسلمان ملکوں میں تو حکومت مسلمانوں کی ہے،
وہ تو کسی نے بھٹو کو بھی کافر نہیں کہا. مسلمان ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، مسلمان ہوگا، متقی ہوگا، نمازی ہوگا، مسلمان ہوگا. یہ اس کا جواب ہے اصل میں جو میں دے کر اپنی بات ختم کر دوں گا. اول تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی فاسق و فاجر مسلمان حکمران کے خلاف بھی تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کی شرائط بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، بہت سخت. نمبر 2 یہ کہ اس دور میں ویسے بھی یہ اس لیے مشکل کہ حکومت کے پاس بہت اسلحہ اور عوام نہتے ہو گئے. لیکن اس کا ایک بدل ہے کہ جو تمدن کے ارتقاء نے ہمیں فراہم کیا ہے. وہ بدل کیا ہے؟ ڈیمانسٹریشن، مظاہرہ. ڈیمانسٹریشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ آف یور ول، آف یور اسٹرینتھ، آف یور ڈسپلن. یہ ظاہر کیا جائے، ثابت کیا جائے کہ اس ملک میں ایک طاقت ہے منظم، ڈیڈیکیٹڈ، جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے ایسے لوگوں کی جنہیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اسلام کے. انہیں حکومت نہیں چاہیے، انہیں صرف اسلام چاہیے. اس کی کیا شرطیں ہیں؟ نمبر 1 انتہائی پیسفل ڈیمونسٹریشن. یہ نہیں کہ جلوس ہم نے نکالا، توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا. یہ غلط. جب تک آپ کی تنظیم اس قابل نہیں ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ میدان میں آئیں. جب آپ کی تنظیم ایسی ہے تب آپ اس کام کو کیجیے، اس سے پہلے نہیں. نمبر 2 یہ کہ اس کا عنوان بھی قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے. اس کا عنوان کیا ہوگا؟ ڈیمونسٹریشن کس لیے؟ 2 حدیثیں سنیے، دونوں مسلم شریف کی ہیں. ایک کے راوی ابو سعید الخدری، دوسرے کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما. ایک بہت مشہور ہے، ایک اتنی مشہور نہیں ہے. بہت مشہور کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو کوئی تم میں سے کسی بدی کو، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے اپنے ہاتھ سے بدلے، ختم کرے. اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے، یعنی نفرت شدید محسوس کرے، دل میں گھٹن محسوس کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. جو شخص منکرات کو دیکھے اسے گھٹن بھی نہ ہو، رنج بھی نہ ہو، وہ تو سمجھ گیا ڈاؤن دی ڈرین، ایمان کی کوئی رمق موجود نہیں. فرمان حضور کا ہے اضعف ایمان، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ دل میں شدید نفرت کا احساس. اس سے زیادہ کیا ہے؟ زبان سے کہو کہ خدا کے بندو باز آ جاؤ، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، یہ تو کہو کم سے کم. اور اگر اس سے آگے کی طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرو. اعدوا لهم ما استطعتم، وہ طاقت حاصل کر کے پھر آؤ میدان میں اور للکاروں کے نہیں ہونے دیں گے. یہ ہماری لاشوں پر ہوگا. یہ ہے طریقہ جو محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث سنیے، ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن وما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل ولیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل. یہ بہت اہم حدیث ہے اور بہت کلیئر ہے. افسوس یہ کہ یہ اتنی عام نہیں ہے.
ویسے ہے مسلم شریف کی روایات، دونوں روایت کے اعتبار سے ہم پلہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو بھیجا، اٹھایا، اس میں اس کے اصحاب اور حواری پیدا کیے۔ وہ اصحاب اور حواری کیا کرتے تھے؟ اصحاب حضور کے، حواری حضرت عیسیٰ کے، دونوں الفاظ جمع کر دیا آپ نے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے نبی، اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور جو حکم وہ دیتے تھے اس کی تعمیل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلق من بعدہم خلوف، لیکن اس کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا، وہ یقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ اب آپ نے فرمایا جو کوئی ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے، جو جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے، جو جہاد کرے گا دل سے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں۔ یہ ہے جہاد کے 3 درجے۔ اور جہاد کن سے ہو رہا ہے یہاں؟ نوٹ کیا آپ نے؟ چاہے ناخلف ہے کہ کون؟ امتی ہے رسول کے نا، ناخلف امتی ہے، انہی کو کہا جائے گا فاسق و فاجر، ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، بالید، باللسان، بالقلب۔ بالید جو ہے وہ ضروری نہیں کہ تلوار سے ہو، بالید کی یہ شکل ہے جو آج دنیا نے دی ہے، یہ پکیٹنگ ہے، ڈیمانسٹریشن ہے، ڈیمانسٹریشن آف یور ول اینڈ یور پاور اینڈ یور اسٹرینتھ۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، میرے کیسٹس میں بھی موجود ہے۔ یہ تقریباً 2.25 سال پہلے کی بات ہے، مارچ کا مہینہ تھا سن 83 کا۔ میں آ رہا تھا عمرے کے لیے، لاہور کی ایک گرلز کالج کی ایک خاتون پرنسپل کا مجھے فون آیا۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کنٹروورسی بہت چل رہی تھی، پردے وردے پر میرا معاملہ جو تھا بڑا گرم تھا اخبارات میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور سب باتیں کرتے ہیں، یہ آپ نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا کہ یہ 23 مارچ کو جو پریڈ ہوتی ہے اور 14 اگست کو جو پریڈ ہوتی ہے، اس میں جوان لڑکیاں بھی پریڈ کرتی ہیں۔ میں نے واقعی چونکا، میں تو ملامت کی میں نے اپنے آپ کو کہ کیوں ادھر کبھی توجہ نہیں گئی؟ اتنا بڑا منکر، مسلمانوں کا ملک، مسلمان بچیاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضور امت کے لیے باپ کے درجے میں ہے کہ نہیں؟ وہ جوان بچیاں سینہ تان کر پریڈ کر رہی ہوں، اور کھڑے ہوئے کون دیکھتے ہیں؟ وہ مسلمان۔ کیا اسے کوئی مسلمان ہوگا جو کہے یہ جائز ہے؟ کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافعی، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی کہہ دے کہ جائز ہے؟ ایک ایسا متفق علیہ منکر، اور ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ بھائی ہم نے تو پریڈ کبھی دیکھی نہیں، لیکن وہ ضمیر نام کی ایک شے ہے نا، اس نے فوراً ٹوک دیا، پریڈ نہیں دیکھی، اخبار میں فوٹو تو دیکھیں۔ بہرحال میں نے جمعے میں تقریر کی، نہیں عن المنکر باللسان ہی کر سکتے تھے۔ میں نے کہا خدا کے لیے باز آ جاؤ، اللہ کی کہ غضب کو دعوت نہ دو۔ ہماری بھی توجہ نہیں گئی ادھر، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کے علم میں ہے، میرے ہاں جمعے کی نماز میں کافی بڑا مجمع ہوتا ہے، سول آفیسرز بھی ہوتے ہیں، ملٹری آفیسرز بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جس کی بھی رسائی ہو صدر ضیاء صاحب تک، وہ اسے اپنا فرض سمجھے کہ یہ بات پہنچائے کہ خدا کے لیے اس کو بند کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لڑکیوں کو ٹریننگ نہ دیں، ہمارے ہاں گرلز کالجز پردہ وال کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ ٹریننگ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری بچیاں رائفل چلانا جانے، اچھا ہے، کیا پتا کون سا وقت آ جائے۔ پھر یہ کہ پریڈ کرانی ہے ضرور کرائیں، لیکن قذافی اسٹیڈیم میں کروا لیں، اور وہاں ان کی مائیں، ان کی بہنیں آئیں دیکھیں۔
ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جوان لڑکیاں، بوڑھی عورتیں تو نہیں ہوتی جو پریڈ کرتی ہیں، جوان لڑکیاں، اور وہ جھک کر تو نہیں چلتی، سیدھا تان کے چلتی ہیں. پریڈ ہے یہ بہت بڑا منکر ہے باز اعظم. میں آ گیا تقریر کر کے عمرے کے لیے، واپس گیا تو وہ 23 مارچ ہی تھی، نہیں بلکہ 24 کی صبح کو میں پہنچا ہوں کراچی. تو 23 مارچ کی چھٹی کی وجہ سے صبح کے اخبارات تو نہیں چھپے تھے. شام کا مجھے ایوننگر ملا ہے جب میں کراچی سے لاہور جا رہا تھا ہوائی جہاز میں، اور غالباً سٹار جو ایوننگر ہے کراچی کا، اس کی بینر ہیڈ لائن یہ تھی اوپر موٹی: ویمنز پریڈ ٹک پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل. اس خط سے مجھے معلوم ہوا کہ میاں صاحب نے بھی خط لکھا صدر صاحب کو. اندازہ یہ ہوا کہ یا تو میاں صاحب کو بھی اسی خاتون نے کہیں فون کیا، یا انہیں میری تقریر کی رپورٹ پہنچی. دو ہی شکلیں ہو سکتی. اس سے پہلے انہوں نے بھی کبھی توجہ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ میاں صاحب کا اب آپ اندازہ کیجئے، اتنی بڑی دینی جماعت کے سربراہ، 50 سال کی تاریخ لیے ہوئے جماعت اسلامی اپنی پشت پر، وہ آج کی جماعت تو نہیں، کم سے کم 45 برس تو اس جماعت کو قائم ہوئے ہو گئے. اور مودودی صاحب نے جو کام شروع کیا تھا وہ سن 37 میں شروع کر دیا تھا. وہ تحریریں جن پر جماعت قائم ہوئی، وہ جماعت ہے، اس کے پاس کارکن ہے. سب مانتے ہیں کہ واحد منظم جماعت، چھوٹی ہے لیکن ہے منظم. اس کا امیر خط لکھ رہا ہے. پھر یہ کہ وہ MRD کا آدمی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ ہمارا پولیٹیکل اوپوننٹ ہے، دشمن ہے، بلکہ کسی نے غلط کہا یا صحیح کہا، انہیں تو بی ٹیم کہا گیا مارشل لا کی. میں اس سے بحث نہیں کرتا کہ صحیح ہے غلط، اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن بہرحال یہ احسان ہے جماعت کا صدر ضیاء صاحب کے گردن پر کہ جماعت میدان میں نہیں آئی ایجیٹیشن میں اس کے خلاف، ورنہ یہ کہ شاید لینے کے دینے پڑ گئے ہوتے. لیکن اس شخص کے بھی خط کا یہ حشر ہوا ہے کہ بغلے بجا رہے ہیں وہ لوگ ہمارے ملک میں جو بے حیائی کے علمبردار ہیں، جو اباحیت کے علمبردار ہیں، جو ہر معاملے میں عورت اور مرد کو شانہ بشانہ دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے بغلے بجائیں کہ خط لکھ کے دیکھ لیا میاں صاحب کیا ہوا. بس اس واقعے کو سمجھ لیجئے، اگر وہ جماعت موجود ہو جو میں نے جس کو کہا انقلابی جماعت، اور وہ مناسب تعداد میں ہو، منظم ہو، سر پہ کفن باندھے ہوئے ہو، تو یہ جماعت صرف نہیں عن المنکر باللسان نہیں کرے گی، چیلنج کرے گی کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے جیتے جی نہیں ہوگا، ہماری غیرت دینی گوارا نہیں کرتی. اس کے دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں. ایک بڑا خوش آئند ہے، خدا کرے کہ وہ نکلے، کہ حکومت پسپائی اختیار کر لے. ٹھیک ہے بھائی، کوئی فرض تو نہیں ہے، ہم بند کر دیتے ہیں پریڈ. اگر یہ کر دیں تو فبیہا، ایک منکر کے بعد دوسرا منکر، دوسرے کے بعد تیسرا منکر. ہماری لڑائی منکرات سے، اشخاص سے نہیں ہے. منکر ختم ہو جائے ہمارا جھگڑا ختم. بیٹھے رہو، حکومت کرو، جو چاہو کرو. ہمیں دین چاہیے، اقتدار نہیں چاہیے. اقتدار کی خواہش ہمارے دین میں گناہ ہے. لیکن ہوتا نہیں. یہ ہوتا کیا ہے کہ حکومت اسے بناتی ہے پریسٹیج ایشو، اپنی انا کا مسئلہ. وہ جیلیں بھرے گی، لاٹھیاں برسائے گی، وقت آیا تو وہ فائرنگ کرے گی. یہاں اب ہوگا تربیت ہو گئی تھی یا نہیں، واقعی شہادت کے طالب تھے یا جھوٹ موٹ کے، یہ سارے دعوے تھے. اگر ثابت قدم رہیں گے تو یہی ڈیمانسٹریشن ہے جو اس نظام کو تلپٹ کر کے رکھے. کم سے کم اس بات کی میں پورے کے پورے جو الیکشن کا جو بھی ریولوشن کا پروسیس ایران میں ہوا ہے اس کی تائید نہیں کر رہا. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس میں میری تقریریں ہیں، چھپ چکی ہیں. I have my own views. لیکن اس بات کی مثال تو موجود ہے کہ ایران میں لوگوں نے بغاوت نہیں کی، ہتھیار نہیں اٹھائے، اپنی جانیں دی ہیں.
سڑکوں پر آئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے، سنا ہے کہ ایک دن 15,000 بھی لاشیں تڑپی ہیں، اور وہی دن تھا جس دن وہ شہنشاہ آریہ مہر جو دیکھ رہا تھا خواب کہ خسرو کی حکومت کو دوبارہ قائم کرنے کا خواب، جس کے پاس کہ ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ تھا، روس کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد سب سے بڑا اسلحہ خانہ جو جمع کیا تھا، جو اب تک کام دے رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ وہی کہ جو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ اور اس کے سب سے بڑے گرو، ان کا حال کیا ہوا؟ جو سرپرست تھے، جن کا وہ ایجنٹ تھا، اس نے اپنے ملک میں آنے نہیں دیا۔ بڑی مشکل سے مانے تو سیدھے ہسپتال جاؤ اور ہسپتال سے واپس چلے جاؤ، کسی ریڈ کارپٹ ویلکم کی توقع نہ رکھو۔ یہ کس کا حشر ہوا ہے؟ یہ ہے اصل میں انقلابی عمل۔ میں اس پر کئی سال سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج تک میری اس بات پر کوئی تنقید نہیں ہو سکی۔ یہ راستہ ہے، اور خالص جو کچھ کہہ رہا ہوں دین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، سیرت النبی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ آخری اقدام کے لیے بھی 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ اس راستے سے ہٹ کر، محض سیاسی ہتھ کنڈوں سے، الیکشن کے ذریعے سے، وہ دوسرا ایجیٹیشن، توڑ پھوڑ والا ایجیٹیشن، اس کے ذریعے سے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اسلام آ سکتا ہے تو میرے نزدیک بہت بڑے مغالطے۔ اقامت دین کا واحد طریقہ کار یہ ہے جس میں ہمارے لیے اصل رہنما اسوہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں اجتہادی جو پہلو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ یہ ہے اس میں جو اس دور کے اندر، خاص طور پر اس لیے کہ مسلمانوں سے معاملہ ہے، کیسے بھی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مسلمان ہے، یہ طریقہ کار ہے جو اختیار کرنا ہوگا۔ حضرات، اب میں صرف آپ کو یہ بتا دوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں یہاں بھی آیا ہوں تو کچھ کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میں پیشہ ور وائس نہیں، میں پیشہ ور مدرس نہیں۔ پیشے ہی کی بات تھی تو اللہ نے مجھے وہ پیشہ دیا تھا جس سے ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بڑا اعلیٰ پیشہ ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ دیجیے، کہتے یہی ہے، نوبل پروفیشن۔ اس میں بہرحال نہ ہو کروڑوں کی آمدنی، باعزت روزی اس میں انسان کو ملتی ہے، میں نے اس کو چھوڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے دن، میرے فکر پر بالکل بچپن میں جبکہ میں 5ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، علامہ اقبال کے اشعار نے ایک اثر قائم کیا ہے۔ تھوڑا سا اس میں مزید رنگ حفیظ جالندھری کے شاہ نامے نے کیا ہے، لیکن اس میں پھر خاکہ تفصیلی مولانا مودودی کی تحریروں نے اولاً، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں نے، اور مولانا اصلاحی صاحب کی تحریروں نے ثانیاً۔ میں جب 19 برس کا یا 20 برس کا تھا تو میرے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس کے دینی فرائض کے یہ تین پہلو ہیں: عبادت رب، خود اللہ کا بندہ بنے، شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کرے دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اور اقامت دین، دین کی سربلندی کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دی، اور اس کے لیے لازم ہے التزام جماعت۔ یہ کام جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی تصور کے تحت میں جماعت میں شامل ہوا تھا، لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ جماعت اسلامی کا وہ انقلابی لٹریچر وہ آج بھی موجود ہے۔ بدقسمتی سے سن 47 میں نیک نیتی کے ساتھ ایک غلطی کی گئی ہے، اور اس غلطی نے اس کو دلدل میں پھنسا دیا۔ یہ الیکشن کی اس وادی کے اندر وہ اب پھنس چکی، انقلابی انداز اس نے اختیار نہیں کیا۔ یہ وہ بات تھی کہ جو سن 55 میں واضح ہوئی، سن 56 میں نے 250 صفحے کے ایک بیان میں 24 برس کی عمر میں اسے لکھ دیا، اور سن 57 میں آل پاکستان ایک ہمارا ہوا تھا اجلاس، اس میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مولانا مودودی اس وقت تک بہت پر امید تھے کہ الیکشن کے راستے سے ہم انقلاب لے آئیں گے،
اور جیسی وہ جماعت ہے ظاہر بات ہے اس میں مولانا کی رائے کے مقابلے میں خاص طور پہ میری تو عمر ان کے بیٹوں کے برابر تھی. جب ماسی گوٹ میں کھڑا ہوا تھا ان کے سامنے میری عمر ابھی 25 برس کی نہیں تھی، لہذا میری بات نہیں سنی گئی. اس کے بعد کچھ اور اقدامات بھی ایسے تھے مولانا کے کہ اس سے بددل ہو کر پھر ہم لوگ علیحدہ ہوئے. اصلاحی صاحب اور بڑے بڑے لوگ، خیال یہ تھا کہ یہ لوگ مل کر جماعت بنائیں گے، لہذا ان کے آس پاس رہا. میری عمر تو کل 25 برس تھی، لیکن یہ کہ ان حضرات نے بھی کوئی جماعتی شکل میں اقامت دین کی عملی جد و جہد کا آغاز نہیں کیا. سن 65 میں پھر میں نے طے کیا ہے کہ اب اگر کوئی اور نہیں کرتا تو ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک کو اپنی جواب دہی اللہ کے حضور میں کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نہیں کیا اس لیے میں نے نہیں کیا. اگر مجھ پر منکشف ہو چکا ہے کہ یہ فرض ہے تو اس کی جواب دہی کے لیے مجھے سوچنا ہو. پھر میں دوبارہ لاہور گیا ہوں، پھر میں نے وہ قرآن مجید کے حلقے قائم کیے ہیں تاکہ یہ انقلابی دعوت، اب یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، قرآن کے حوالے سے آئے تو لوگ جاگیں. پھر ہم خیال پیدا ہوئے تو انجمن خدام القرآن قائم ہوئی. وہ انجمن ہے، وہ جماعت نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس دعوت کو عام کیا جائے. اس میں جو بھی میرے ساتھ شریک ہوئے انجمن بنی. اب وہ اشاعت، اس میں دورے، اس میں ہماری کانفرنسیں، مختلف شہروں میں جا کر ہمارے قرآنی کیمپس، یہ سب انجمن کے تحت ہوئے تاکہ یہ قرآن کی دعوت کو وسیع پیمانے پر، اور ایک قرآن اکیڈمی قائم کی کہ اسی دعوت کو پیش کرنے کے لیے اعلیٰ علمی سطح پر بھی اور جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح بھی نوجوانوں کی ایک کھیپ تیار ہو جائے. اس لیے کہ ایک چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک شخص آج ہے کل نہیں ہوگا. تیار ہو جانی چاہیے ایک ٹیم کے جو اس فکر کو لے کر پھیل جائے ہمارے معاشرے میں. الحمدللہ وہ انجمن سن 72 میں قائم ہوئی. اب یہ 85 ہے، 13 برس ہو چکے، بلکہ 14 ہو جائیں گے. اب اس میں اللہ کے فضل سے کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. ہم نے اکیڈمی بھی بنائی. اب کوئی 4 سال سے اس میں عملاً بھی نوجوانوں کی تدریس کا کام شروع ہو چکا ہے. ساری اشاعت وغیرہ کا کام اس سے میرا ایک پیسے کا تعلق نہیں، نہ پبلیکیشن سے نہ ٹیپ سے. سارا نظام ہو رہا ہے، رجسٹرڈ باڈی ہے، اور اس کے اکاؤنٹس جو ہے وہ ہم انٹرنلی آڈٹ بھی کرواتے ہیں، اور وہ حکومت کے آڈیٹر جو ہے وہ بھی ان کے آڈٹ کرتے ہیں. میں نے ایک عجیب، اللہ نے بات سجھا دی تھی، ایک عجیب کام کیا کہ اکاؤنٹ 2 رکھے. ایک کلیکشن اکاؤنٹ وہ میرے انگوٹھے تلے ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک پیسہ بھی براہ راست خرچ نہیں ہو سکتا. ایک ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ، میں صرف وہاں سے ادھر منتقل کر سکتا ہوں پیسہ، اور وہاں جو پیسہ ہے وہ 2 افراد، انجمن کا ناظم اعلیٰ اور انجمن کا ناظم بیت المال، وہ ان کے دستخطوں سے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان 14 برسوں میں میں نے انجمن کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا. اگرچہ اتھارٹی میری ہے، میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن یہ کہ اس پیسے کو میرا ہاتھ نہیں لگتا. بینک میں آ گیا پیسہ، میں صرف چیک لکھتا ہوں اس بینک سے کہ اس مہینے اب اتنے پیسے کی ضرورت ہے، ادھر نکال دو. اس کے بعد اس کا خرچ جو ہے اس کے لیے بینک سے پیسہ نکالنے کے لیے ناظم اعلیٰ انجمن کا اور ناظم بیت المال ان کے جوائنٹ سگنیچر سے نکلتا. بہرحال میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اول تو میری خواہش ہے، اور ویسے بھی ہونا ہی ہے، اب آپ لوگ واپس ہی گھروں کو آئیں، خیر سے بدھو گھر کو لوٹیں اور اس گھر میں آ کر اصل کام کریں. میں یہاں پہ نہیں، یہاں کے لوگوں کو کچھ کہنے نہیں آیا. یہاں کے لوگ اپنا حساب جانیں، اپنا معاملہ جانیں. یہ پاکستان سینٹر ہے، یہاں بیسیکلی میں پاکستانیوں ہی سے مخاطب ہوں. ہندوستان کے مسلمان اپنے حالات میں ہیں. ہمیں تو صدمہ ہوتا ہے اس احساس سے. واقعہ یہ ہے، میں نے کئی بار یہ پاکستان میں اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ ہم جو گلچھرے اڑا رہے ہیں پاکستان میں، وہ ہندوستانی مسلمان کی کوسٹ پر اڑا رہے ہیں. ان کی قیمت ہے در حقیقت. اور جب بھی کبھی ہندوستان میں کوئی فساد ہوتا ہے اور مسلمان کا خون بہتا ہے، میری کم سے کم کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کھانا کھاتا ہوں
تو حضرت مسیح کے ایک الفاظ ہیں لاسٹ سپر کے، وہ آخری جو کھانا ساتھ اپنے حواریین کے کھایا ہے، پتہ نہیں وہ کس معنی میں آپ نے ایک تشبیہ اختیار کی ہے، کیا استعارہ تھا کہ روٹی توڑ کر اپنے شاگردوں کو دی، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، کھاؤ یہ میرا گوشت ہے، اور اس کے بعد پینے کے لیے کچھ دیا، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ۔ میں نہیں معلوم کہ کیا ہے اس میں، رمز کیا ہے، بات غلط ہے یا کوئی استعارہ ہے، واللہ عالم۔ لیکن مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جب احمد آباد ہو، مراد آباد ہو، جب مسلمان کا خون بہنے کی خبر آتی ہے تو وہاں جو کھانا ہم کھاتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کا خون ہے جو ہم پی رہے ہیں۔ یہ ساری قربانی دی تھی کس لیے؟ کہ ایک خطہ ہو وہاں اسلام قائم ہو جائے۔ اگر اسلام قائم ہو جائے تو یہ قربانی بڑی نہیں ہے۔ بڑا پیارا شعر یاد آیا اقبال کا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ لیکن سحر پیدا ہو تب نہ، 40واں سال جا رہا ہے کہ اس سحر کے کوئی آثار نہیں۔ یہ ہے اصل میں ہمارا المیہ، اس کی کیا سزا ملے گی میں نہیں جانتا، لیکن جب تک مہلت ملی ہوئی ہے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اول تو گھر آ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کیجئے، نہیں تو کم سے کم یہاں رہ کر بھی کام کیجئے۔ آپ انجمن خدام القرآن کی کوئی تشکیل کر لیجئے تاکہ اس فکر کو تو پھیلائیں، اپنے ساتھیوں میں پھیلائیں، تاکہ آج نہیں کل جب واپس آئیں تو قرآن مجید کے جذبے سے سرشار ہو کر گھروں کو واپس لوٹیں۔ آپ کا یہ اپنے وطن سے دور رہنا اس اعتبار سے مبارک ہو جائے۔ دوسری بات پھر اس کے بعد میں نے تنظیم قائم کی، اور الحمدللہ کہ بیعت کی بنیاد پر قائم کی، بیعت سمع و طاعت فی المعروف۔ بڑے مذاق اڑے ہیں اس کے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں، لیکن مجھے اعتماد ہے حضور کی یہ سنت ہے۔ ابو الکلام نے اسی پر جماعت قائم کی تھی، شیخ الہند نے بیعت کروانا چاہی تھی ابو الکلام کے ہاتھ پر علماء سے رحمت اللہ علیہ، اور سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جماعت تیار کی تھی اسی بیعت کی بنیاد پر۔ ہمارا تو یہ راستہ ہے، دورے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بہترین قرون اولا سے لے کر اور اس صدی کے شروع تک تو یہی چیز ہے۔ بعد میں ہم نے تنظیموں کے دوسرے ڈھانچے انداز اختیار کر لیے۔ بہرحال میں نے وہ تنظیم قائم کی ہے، تو یہ جان لیجئے کہ یہاں کے لیے وہ نہیں ہے۔ یہاں آپ لوگ جو کام کر سکتے ہیں، جو کر رہے ہیں، دین کی تحصیل ہے، علم کو حاصل کرنا ہے، باقی یہاں آپ کی حیثیت مہمانوں کی ہے۔ آپ کو اس میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس اپنے ملک میں جس کے آپ اصل ذمہ دار ہیں، اللہ کے ہاں مسئول ہیں۔